سننے والے تمام دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، جو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں، ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں، ابھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ چاقو مارنے کے واقعات تو ویسے بھی ہے، لیکن یہ جو یو کے میں بہت عرصہ پہلے اور ابھی نعروں میں یہ جو کہتے ہیں ہمیں شریعت چاہیے یہاں پہ یو کے میں، حالانکہ اسی ملکوں کو چھوڑ کے، اسی گھٹن کو چھوڑ کے وہ یہاں پہ ایک خوشحالی کے، ایک زندگی کے لیے وہ آئے، اور وہ یہیں پہ وہی مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی ہے، کسی دبئی میں، کہیں ابوظہبی میں، کہیں سعودیہ میں، کہیں پہ وہاں پہ تو مطالبہ کر کے دیکھیں۔ ابھی جو محمد بن سلمان وہاں پہ چینج لا رہا ہے، ان کے لیے پاکستان میں کوئی تنقید، کسی کے کوئی بیان نہیں آئے گا، نہ ہی چائنا کے مسلمانوں کے لیے آئے گا، جو وہاں پہ سینما، کنسرٹ، اور یہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عورتوں کو بھی آگے لایا جا رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اور تو ایسا ہے، یا اس طرح کے جو واقعات ہیں کہ وہ نعرے مار رہے ہیں اس طرح کے، وہ مطلب انہی کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، اسی حکومت کے نیچے وہ بھلے نوکری کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں جو ہے بہت بہترین تنخواہیں مل رہی ہیں، بہت بہترین سہولتیں مل رہی ہیں، اور بہت سارے تو نوکری نہیں کر رہے ہیں، ان کو پال رہی ہے حکومت۔ پتہ نہیں کتنے بلینز ان پہ روزانہ، ملینز جو ہے وہ روزانہ خرچ ہو رہے ہیں، یا پھر کتنے بھی عرصے تک جو ہے وہ یہ رپورٹ پیش کی تھی بہت عرصہ پہلے انہوں نے بریور میں نے۔ تو اس طرح کے جو ہیں چیزیں کہ فلسطین کا جھنڈا بیچارہ گورا یا اتار رہا تھا، تو پھر وہ اس سے وہ لڑ پڑا کہ کیوں بھائی تم نے لگایا کیوں ہے، تمہیں اجازت کون سی؟ جس ملک میں رہ رہے ہو، جس کا تم پہ احسان ہے، خوشحالی کی زندگی جو کہیں کسی اسلامی ملک میں تمہیں نہیں مل رہی ہے، وہاں پہ تم اپنی جو ہے کیے جا رہے ہو، اس کا جھنڈا لگاؤ، اس کا جھنڈا لگاؤ، اور اس ملک کا جھنڈا تم اپنے گھر پہ نہیں لگاتے، چاہے تم جرمنی میں رہ رہے ہو، فرانس میں رہ رہے ہو، کیسے سویڈن میں رہ رہے ہو، ڈینمارک میں رہ رہے ہو، آسٹریلیا، اس وطن سے تمہیں پیار نہیں ہے جس سے ہونا چاہیے۔ دوغلاپن، منافقت، یہاں پہ شریعت چاہیے، اسی شریعت، اسی گھٹن سے تم بھاگ کے آئے ہو پاکستان میں اسلامی نظام، لیکن ہے تو صحیح نا تمہارا یہ۔ اب وہ اس طرح سے نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا جس طرح وہ پرانے دور میں ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح کی ترجیحات ہی الگ تھی، معاملات ہی الگ تھے، حالات ہی الگ تھے، لوگ ہی جو ہے اتنے نہیں تھے۔ پھر یہ نئے نئے سسٹمز آ گئے، کرائمز کی نئی چیزیں آ گئیں، یہ جب سوشل میڈیا آیا، انٹرنیٹ آیا، تو ترجیحات ہی چینج ہو گئی ہر چیز۔ تو اب وہ فرسودہ نظام جو ہے پرانا، اس کو، اور کیا تم میں ابھی اجتہاد یا ریفارمیشن یا اس میں کیا ہے تم نے، سوائے اس کے کہ جو مخالف ہیں وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، تم پھر اس کو سوچ کے کہتے ہو یار یہ حدیث ہے نا، یہ آیت، یا یہ جو معاملہ ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو، واقعی یہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے، جھول اس میں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا چینج کر کے نہ پیش کریں کہ بھائی اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، اس کی یہ ہے تفسیر، اور پرانے دور کا جو ہے۔ تو ذہن میں جو میری بات تھی وہ کچھ اور، وہ یہ تھی کہ آپ رویہ، ہاں، کہ کوئی اور آپ دیکھتے ہیں، ہندو ہو، کوئی اور ہو، جس نے وہ اس طرح کے جھنڈے لگاتا ہو، یہ اس طرح کا مطالبہ کرتا ہو کہ یہاں پہ ہندوانہ نظام ہونا چاہیے، یہاں پہ یہودیانہ نظام، یہاں پہ یہ اس مذہب، کوئی بھی مذہب کا، کہ یہاں پہ اس طرح کا ہمارے مذہب کا جو ہے وہ قانون ہونا چاہیے۔ بھائی تم آئے ہو خوش اپنی زندگی کے لیے، خوشحال زندگی اچھی کے لیے گزارو، اور اتنا ہی شوق ہے شریعت کا، جاؤ افغانستان، وہاں پہ شریعت ہے، جاؤ، وہ بھی نہیں ہے، دوغلاپن، منافقت انتہا۔ اور
اس میں ضمناً یہ بات کہ جو بہترین اچھے مسلمان ہیں وہ ان کی طرح ایک جو ہے بہت اچھی طرح رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، ایک اگر وہ پیٹ اگر وہ پالنا چاہیں تو وہ بھی پالتے ہیں، خود پاکستان میں بھی پالتے ہیں. میں نے خود پالا تھا بچپن میں کتا جو ہے وہ کتنا وفادار، کتنا بہترین. وہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے کہ کس طرح میرے رشتہ دار نے اس کو مارا، اور آج تک میرے دل سے ہوک اٹھتی ہے، اور بہت غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی کہ کیوں اس نے ایسا. بہرحال تو مسلمانوں کا رویہ، ہم مسلمانوں کا رویہ جو ہے بہت افسوس ہوتا ہے سوچ کے. مطلب کبھی آپ نے ہسٹری اگر پڑھی ہو، دیکھا ہو کہ انہوں نے دوغلاپن کیا ہو، اور ہندوؤں نے زبردستی کی ہو کہیں پہ کسی. جب 800 سال سے یہ رہ رہے تھے ہندوستان میں، مسلمانوں کو بران تھے یہ وہ، اس وقت کوئی اس طرح کا ریوولٹ کہ بھئی ہمیں الگ دے دو، ہم نہیں، اس طرح کا کچھ دیکھا آپ؟ جنگ آزادی جب 1857 اس میں بھی وہ انہوں نے کہ بعد میں جب یہ بیج نفرت کے آپ نے بوئے جو ہے مسلم لیگ اور اس طرح کی امیروں کی جماعت جو لالچ تھی زمینوں کی، جن کی پاور کی بھوکے تھے اقتدار کے، انہوں نے لاکھوں لوگ مرگوائے، در بدر کیے. اور اس کے بعد بھی ہندوستان میں کتنے مسلمان بڑھتے جا رہے ہو، پاکستان میں بالکل ختم، دوسری مائنورٹیز جو تھی بھی وہ ختم، آہستہ آہستہ نکالتے گئے آپ ان کو. یہ آپ کا رویہ ہے، اصلیت ہے. تو دنیا کے لیے ناسور کیوں بنتے جا رہے ہو بھائی؟ کوئی اور ہے؟ کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر کہتے ہو اسلاموفوبیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے. کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مذہب پہ ہی اڑے ہوئے ہیں، اپنی یہودیت پہ، اور ان پہ جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں اس طرح کی وار کرائمز کر رہے ہیں، وہ بچوں کو مار رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. قبضے بھی انہوں نے بہت کیے ہیں، وہ ہیں اس پہ اپنے. تو ایک طرف بھی جو ہے وہ انتہا پسند ہے، تو دوسری طرف بھی انتہا پسند ہے. یہ لوگ بھی ایسے چپ نہیں ہیں جو عرب ممالک ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ان کو حاصل ہو جائے تو وہ رہنے نہ دیں. جن کو حق ہے رہنے کا، یہودیوں کا، اسٹیٹ کا، مان لینا کہ بھئی ان کی بھی کوئی، لیکن ان کی ایک نہ کرے، وہ جگہ بھی نہ دیں ان کو تھوڑی سی رہنے کی. اگر ان کے پاس پاور والا ممالک اور یہ جو چاہے، اور دغلاپن کی اپنے ملک میں وہ نہیں لیتے ان کو ریفیوجیز اور بات کرنے میں، اور ویسے ان سے تعلقات تجارت اسرائیل سے وہ جاری ہے. بہرحال تو رویہ دیکھیں نا، کسی اور کا دیکھا ہے آپ نے؟ پاکستان نے ہی جنگ مسلط کی ہندوستان میں، پاکستان نے ہی دہشت گرد بھیجے وہاں پہ. یہ فلموں شلموں موویوں گانوں سے آپ کیا تاریخ کو جھٹلائیں گے؟ جو آپ کے اپنے جنرلوں نے مانا ہوا ہے کہ ہم نے شروع کیا ساری جنگیں، ہم نے مجاہدین پیدا کیے، کشمیر میں شروع میں بھیجی، ہم نے قتل عام کرایا، ہم نے جو ہے مارا. اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، وہ مان چکے ہیں. آپ کے اپنے جنرلز مانے والے، آپ فلمیں بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ انہوں نے خود کرائے ہیں. خود کیسے کر سکتے؟ تو اس طرح کی کوئی دہشت گردی کی انہوں نے، اور خود ہندوستان میں ہی، جو کہ ان کو ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. جب پاکستان مسلم اسٹیٹ تھا، وہ ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا اس کو. پھر پتہ چلتا ہے ان کو، جیسے مودودی نے لکھا ہے نا کہ بھئی وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہندو مسلمانوں کے ساتھ، اگر ان کی میجورٹی ہے، اگر ان کا وہ ہے تو وہ بھی اس طرح کرے. جیسے مسلمان جو ہے 2 نمبر شہری ان کو مانتا ہے، غیر مسلم کو، وہ بھی اس طرح تو کرتے نا. وہ کانگریس کی سب سے بڑی غلطی تھی ان کی اپیزمنٹ. گاندھی صاحب ان کے مسلمانوں کے جو ہم مسلمانوں ان کے جو ہے وہ چکر میں مارے گئے بیچارے، ان کے لیے مارے گئے. اور پاکستان میں ان سے نفرت ہے. مطلب آپ پر احسان کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ پر اپنی جان دینے والے، اور آپ اتنے دوغلے، اتنے 2 نمبر کے، وہ پہاڑوں پہ جو بلوچ تھے ان کو نیچے بلا کے ہم آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، نیچے بلا کے ان کو مار دیا. بالکل ویسے ہی جیسے مجھے ہسٹری یاد آتی ہے کہ اس دور، پرانے دور، جب یہ
بڑھ رہا تھا بغداد سے پہلے تھوڑا سا یہ اموی اور عباسی جو ہے وہ ایک دوسرے اور کہتے تھے ہم آپ کو ایک ایک کو مار دیا. دوسرا جو خلاف تھے جن کے عباسی اموی عباسیوں کے ایک ایک بندے کو نہیں چھوڑا، ایک بچے کو نہیں چھوڑا، ایک عورت کو نہیں چھوڑا، سب کو مار دیا. اور کچھ چند لوگ تھے پتہ نہیں 16 یا کتنے، ان کو دربار میں بلایا کہ آپ کو حکومت میں حصہ دیں گے. ان کو مطلب یہ کہہ کے کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں. اور وہ جب اندر آئے تو ان کو مار دیا. یہ آپ کی کیا کہوں میں، انسان میں کسی کو نہیں کہتا کہ یہ اوریجن جو ہے آپ کی نسل میں یہ آپ کی چلتا آ رہا ہے، خون میں چلتا آ رہا ہے، ڈی این اے میں چلتا آ رہا ہے. میں کیا کروں، لیکن ہسٹری تو پوری بھری پڑی ہے نا اسے، کہ ہر جگہ پہ دوغلاپن، ہر جگہ پہ آپ نے ایک معاہدہ کر کے اس کو توڑا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ کی زبان پہ آپ نہیں رہے، ان کو بلا کے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، جو ہے ریاست کے کاموں میں آپ کو کچھ کام دیں گے، اور یہ وہ ان کو مار دیتے. اور یہی کام پھر پاکستانی فوج کرتی ہے. ایگریمنٹ جب ہو جاتا ہے کشمیر تو ہم نہیں لیں گے، ہم جو ہے وہ اس پہ لوگ بھیج کے کریں گے. پھر جب کر کے دہشت گردی کر کے ہم نے تو نہیں کی، یہ تو انہوں نے خود کیا، ہم نے تو نہیں کی. اور کچھ لوگوں نے پھر مان بھی لیا، جنرلز اور نے، اور جب نہیں بن پڑتا تو بچ بھی جاتے ہیں ان کے سامنے، ہتھیار دیتے. 90,000 فوج نے جو ہتھیار ڈال دیتی تھی. اور 65 کی جنگ سے پہلے جو انہوں نے ہتھیار امریکہ سے خریدے وہ جھوٹ بول کے خریدے اور پھر انڈیا پہ ہی استعمال کیے، تو ان پہ سینکشنز کا چکر ہو گیا. تو اور دوغلاپن یہ کہ کلات اسٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس کو توڑ کے ان کو بلوچوں کو جو ہے انہوں نے مارا، اور آج تک مار رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں. ان کو کوئی سہولت نہیں ہے، بنیادی انسانی سہولتیں سے وہ محروم ہے بلوچستان. اور ابھی بھی یہ جو مسلمانوں کا پورے یورپ میں کوئی اور ہے ہی نہیں مذہب، کوئی اور ہے ہی نہیں جو اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کوئی اور ہے ہی نہیں جو حلال حرام کا چکر ہے، یہ ہے وہ ہے. یہاں پہ ہمیں شریعت چاہیے، اور کچھ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں تو اور پولیس سے بدتمیزی، اور وہ جو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی ہے. تو یہ قطر کے جو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اب ہم سے ایک قطر کے شہزادہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ پولیٹیکل کریکٹنیس کی وجہ سے یہ جو چھوٹ دے رکھی ہے ان کو انسانیت، اور اس کی کمزوریوں بھی جو یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق کے نکات ہیں، ان کے جو ہے کمزوریاں اور ویکنیس، کہ 2023 میں جو ہے فرانس میں ایک امیگریشن کا بل آتا ہے کہ بھئی ہم جو کرائمنل ہیں ان کو نکال. یہ تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا بل بھائی، جب آپ لاکھوں لوگ لے رہے تھے اور لیتے آ رہے ہیں. ابھی جا کے کچھ کم ہوئے، یا آہستہ آہستہ کچھ ملکوں نے کیا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ جس طرح کی انہوں نے کرتوت ہے، جس طرح کی حرکات ہے ان مسلمانوں کی، ہم نہیں چھوڑیں گے. اور پھر بھی لیکن رہ رہے ہیں نا وہاں پہ، وہ پال رہے ہیں ان کو، حکومت پال رہی ہے ان کے خاندانوں کو ہزاروں یوروز ملتے ہیں، وہ پال رہے ہیں ان کو، سہولات ہیں، خوشحال زندگی ہے. اس پر میں الگ سے وہ آڈیو بھی بھر چکا ہوں اس سے پہلے. تو یہ ہے کہ ان ممالک میں رویے ان کے کیا ہے، کہ پولیس سے لڑ پڑیں گے، اس سے لڑ پڑیں گے. انہوں نے بھی ایک جو ہے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن وہ لوگ بھی آخر تو یہ ریئیکشن ہے نا ان کا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامو فوبیا ہو گیا، یا جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا زیادتی کر رہے ہیں، یا کہیں پہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، تو وہ بھی تو انسان ہیں. یا انڈیا میں اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ صدیوں کے یا کتنے عرصے کے جو ہے وہ اس کا ریئیکشن ہے، جو اکا دکا واقعات بھی. پھر بھی میجورٹی تو ان خود اپنے ہی لوگوں کے جو ہے وہ خلاف ہے. انڈیا میں اگر بات کریں تو خود اپنے ہی جو ہے ایک انتہا پسندوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں.
تو یہ الزام لگانا کہ مودی صاحب جو ہے وہ خلاف ہیں مسلمانوں کے، ان کا ایک بیان تو دکھا دیں نا، کیا دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف؟ کوئی بیان دیا ہے؟ ہمارے یہاں وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ہندوؤں کے خلاف انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ کنورٹ ہو جائے، وہاں پہ وہ اگر کہے یہ مسلمان سارے کنورٹ ہونا چاہیے ان کے، ورنہ یہ حقوق نہیں ملیں گے، ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ تو زبردستی آپ ان کے بچوں کو اٹھا کے جو ہے وہ زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ان کا ریپ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ ریپ کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اسلام کے نام پر تم ریپ کرتے ہو، ریپ کے لیے تمہیں اسلام چاہیے، کیا مذہب کو کیا بنایا ہوا ہے؟ تو اپنے ہندو کی یہ حالت ہے کہ کہاں کتنے پرسنٹ تھے، 20% تھے، ابھی 1-2%، اور وہاں پہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں انڈیا میں جو ہے وہ اپنی، ان کو مکمل قانون آئین، بھلے کا دو کا واقعہ ہو، قانون آئین ان کو برابر کی اپورچونیٹیز ہو جاتی ہے۔ یہ خود اپنی ان کی یہ ہے کہ وہ تعلیم میں، ترقی میں، خوشحالی میں، سوچ میں، شعور میں، ہر چیز میں پیچھے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، انڈیا کی حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اکا دو کا واقعات ریئیکشن میں ہوئے جو اتنے عرصے مسلمانوں نے وہاں پہ کرتوت کیے ہیں، اس طرح کے حالات کیے، یہ خود ذمہ دار ہیں اس کے، جس طرح کے ان کے رویے ہیں، یہ دوغلے پن ہے، یہ اس میں جو نفرت ذہنی طور پر۔ ہاں مسلمانوں میں بھی بہت لوگ ہیں ایسے، بہت بہترین جو خود تنقید کرتے ہیں، میں خود ہوں جو اپنے لوگوں پر تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے یہ باتیں کرنا اس طرح کی۔ تو یہ کچھ باتیں تھی کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، تھوڑی ہسٹری دیکھتے ہیں، تھوڑا ان بایس ہو کے دیکھتے ہیں چیزوں کو، معاملات کو دیکھتے ہیں، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے یورپ میں کیا، تب الزام لگائیں کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ یک طرفہ ہے، یا جو ظلم ہو رہا ہے مسلمان پہ کہیں پہ ایک دکا ہو رہا ہے، اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ ہے، باقی تو خوشحال لوگ ہیں، کروڑوں خاندان ہیں یار یورپ میں، امریکہ ہے، خوشحالی میں رہ رہے۔ اور پاکستان میں کیا ہے، میری بھانجی میسج کرتی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ کب آئیں گے، اور یہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ پھیلاتے ہیں وہاں پہ یہ جھوٹ، فیک نیوز، وہاں پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہر ایک بات پہ خوشحال رہ رہے، آپ کے اپنے ملکوں سے ہزار درجہ بہتر رہ رہے، اپنے اسلامی ملکوں سے ہزار درجہ بہتر وہ یورپ اور اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور اتنا نہیں سمجھ پاتے کہ اگر یہ خوشحالی ان کو اتنی چھوٹ، آزادی، سب کچھ ہے، اپنی مسجدیں بنا کے، کہ وہ یہاں تک کہ وہ اپنی مسجدیں بنا کے جو ہے زہر بھر رہے ہیں اپنے نوجوانوں میں، اسی ملک کے جس ملک کی حکومت ان کو پال رہی ہے، یہ اجازت ہے ان کو اپنی کمیونٹی، اپنی یہ وہ مسجدیں بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اس کے بالکل الٹ ہے پاکستان میں کہ کسی جو ہے کرسچن، ہندو، کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، نہ پریچ کرنے کی اجازت، نہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ اور تو یہی بات ہے کہ یہ رویے ہیں ہمارے، تھوڑے آپ ہسٹری میں رویوں میں جائیں گے تو یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا یہ بڑے عرصے کی ریئیکشن کے بعد ہو رہا ہے۔ اور میں جب فرسٹ ٹائم یورپ آیا تھا، میں بہت حیران ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی تبلیغی آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اتنی اچھے ہیں کہ اجازت دے رکھی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ پھر بھی وہ دل سے ان سے نفرت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے مطلب ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا کرتا ہے کوئی یار اپنے احسان مندوں سے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی ذہن میں آئی تھی، آپ سننے کا شکریہ، پھر کبھی دوبارہ بات ہوگی۔